وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. باب اس شخص کے بارے میں جو دونوں نمازوں کو جمع کرے، یعنی مغرب اور عشاء کو، ولم یتطوع اور نفل نہ پڑھے. پچھلی حدیث میں بھی ہم نے وضاحت پڑھی، لیکن امام بخاری کا عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو باب قائم کر کے ثابت کرتے ہیں. پچھلے باب سے انہوں نے صرف جمع ثابت کی ہے، اگرچہ جو حدیث اس میں لائے ہیں اس حدیث میں یہ ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں، لیکن اب امام بخاری اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں باب قائم کر کے، اور پھر اب نئی سند سے حدیث لائیں گے. وہی حدیث لائیں گے، اس میں الفاظ فرق ہوں گے یا سند نہیں ہوگی. تو باب من جمع بینہما ولم یتطوع، اس شخص کے بارے میں جو دونوں کے درمیان جمع کرے اور تطوع نہ کرے. تطوع کہتے ہیں نفل کو، نفل نماز نہ پڑھے، سنتے نہ پڑھے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر. امام زہری سالم سے اور سالم اپنے باپ حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان. مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے آپ نے ادا کی. بجمع، جمع میں، جمع سے مراد کیا ہے؟ جمع مزدلفہ کا نام ہے، مزدلفہ کا نام ہے. جن تین ناموں میں سے ایک نام جمع ہے. تو جمع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو بجمع مزدلفہ میں. اور اس کو جمع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں دونوں نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور دوسری وجہ آپ کو بیان کی تھی کہ کیونکہ وہاں قریشی غیر قریشی اکٹھے ہو جاتے تھے. کل واحدۃ منہما باقامۃ، ہر ایک کے لیے اقامت تھی، ہر نماز کی الگ اقامت تھی. ولم یسبح بینہما، اور آپ نے دونوں کے درمیان تسبیح نہیں کی. یہاں تسبیح سے مراد نفل ہے. دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھا، کوئی سنت نہیں پڑھی. ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، اور نہ ہی ہر ایک کے بعد، نہ تو دونوں کے درمیان کوئی نفل پڑھا. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی دونوں کے درمیان نفل نہیں پڑھا تو عشاء کے بعد تو پڑھے ہوں گے، عشاء کی سنتیں تو پڑھی ہوں گی. دونوں کے درمیان تو مغرب کے نفل ہوئے، مغرب کی سنتیں ہوئی، مغرب کی نہیں پڑھے، عشاء کے تو پڑھے ہوں گے سنتیں. تو یہاں وضاحت ہے نہ تو دونوں کے درمیان کوئی سنت پڑھی، مغرب کی جو دو سنتیں ہیں وہ، اور عشاء سے پہلے کی کوئی نہیں پڑھی. ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، اور نہ ہی ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد، اثر کہتے ہیں بعد کو، نہ ہی ان دونوں میں سے مغرب اور عشاء میں سے ہر ایک کے بعد، نہ درمیان میں پڑھی نہ بعد میں. گویا کہ نہ مغرب سے پہلے، نہ مغرب کے بعد، نہ عشاء سے پہلے، نہ عشاء کے بعد کوئی سنتیں نہیں پڑھیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات.